أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما خطبکم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ قرآن شریف دا 27واں سپارہ سورہ زاریات دی ان آیتاں دے نال شروع ہوندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے مہمان انہوں نے خوشخبری دین واسطے آئے سن حضرت اسحاق دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ساری خوشخبری وغیرہ لین تو بعد پوچھا کہ تہاڈا ہور کی کام ہے؟ تے فرشتے کہن لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ اسی ایک مجرم قوم وال بھیجے گئے ہیں تاکہ اسی انہاں دے اوتے پتھراں دی بارش کریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ اے قوم لوط وال چلیں، اتنے تو ذکر نہیں، دوسری صورتوں کے ذکر ہے کہ انہوں نے بحث کرنی شروع کر دیتی کہ جے کنے بندے ہون ایمان والے تے تسی انہوں تے عذاب نہیں لیاؤ گے۔ بہرحال اتنے دا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں ایمان والے اسی وچوں کڈ لواں گے، لیکن نال ہی کہا گیا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اسی سوائے ایک گھر تو ہور کوئی مسلمان گھر دیکھیا ہی نہیں وہ۔ اور پھر فرمایا کہ اسی انہوں سب لوگوں نے واسطے نشانی بناتا جڑے ایک دردناک عذاب تو ڈردے ہوں۔ اس تو بعد موسیٰ علیہ السلام دا ذکر آیا کہ اسی موسیٰ علیہ السلام نو بھی بھیجا فرعون ول بڑی کھلی نشانی دے کے، پر انہیں تکبر کیتا، اسی پھر انہوں بھی تے او دے سارے سرداراں نو بھی پانی دے وچ ڈبو دیتا۔ پھر قوم عاد دا ذکر کیتا کہ انہاں وال اسی ایسی تیز ہوا بھیجی جنہیں ہر چیز نو تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ پھر قوم سمود دا ذکر کیتا کہ انہوں نے بھی تکبر کیتا اور اللہ دے پیغمبر نو نہ بنیا، لہذا انہوں دے اتنے بھی ایک زوردار دھماکہ ہویا تے ایک بجلی چمکی تے وہ بھی سارے پسم ہو کے رہ گئے۔ اس تو بعد ذکر کیتا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دا کہ وہ بھی فاسق سن، نافرمان سن۔ اس کے بعد فرمایا کہ بسما بنیناہا بعید و انا لموسعون، کہ اسی آسمان اپنی طاقت دے نال بنایا اور اسی اینوں وسعت دین والے ہیں۔ اور پھر زمین دا ذکر کیتا، پھر دسیا کہ ہر چیز جڑی اسی پیدا کیتی انہوں جوڑے جوڑے پیدا کیتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو کو آیا گیا کہ میں تانوں خبردار کروانا، تسی باز آ جاؤ۔ اس کے بعد بڑی مزیدار گل کہی گئی کہ جدوں میں اسی کوئی پیغمبر بھیجیا تے لوکاں نے انہوں یہ ہوئی کہا کہ اے جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ فرمایا کہ کیا جان والے پچھلیاں دے کان چ پھوک جاندے کہ تسی یہ ہوئی گل کہنا؟ سارے نے جو یہ گل کہی آپ ہی فرمایا کہ نہیں، اصل گل ہے کہ انہاں دے ٹھڈ دے وچ بغاوت ہے، لہذا وہ باغیانہ گل جڑی ہے وہ سارے دے منہ تے آ جاندی۔ سورت زاریات دے اخیر دے اتے ایک بڑی زبردست گل کہی گئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اسی جنہ تے انساناں نو اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے، نہ سانو کسے کولوں کوئی رزق دی ضرورت ہے، نہ اسی چاہنے ہیں کوئی سانو کھواوے۔ اللہ تعالیٰ تا خود دین والا اور بڑی مضبوط قوت دا مالک ہے۔ اور آخر تک کیا گیا کہ انہاں کافراں دا بھی ہن ٹائم آ گیا ہے اور انہاں نے بھی اللہ دے عذاب جو اپنا حصہ لینا ہے۔ اس کے بعد سورت طور آئی۔ سورت طور دے وچ بھی بہت ساری قسماں کھا کے ایک گل کہی گئی کہ انا عذاب ربک لواقع، اے نبی تاڈے رب دا عذاب آن والا ہے، واقع ہو کے رہے گا۔
اور کوئی اس عذاب نو پرے ہٹان والا نہیں۔ اس تو بعد متقیاں دا ذکر کیتا، ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ اللہ کو ڈرن والے باغاں تے نعمتاں چ ہون گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، مزے لیندے ہوئے انہاں چیزاں دا جڑا اوڑا رب انہاں نو دے گا۔ پھر ذکر کیتا انہوں نے کیا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تسی سونا کم کر کے آئے ہو لہذا اج تسی کھلا ہی کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ وہ تختاں دے ہوتے آمنے سامنے صوفیاں تے بیٹھے ہون گے تے اسی موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں، انہاں اکھاں والیاں جنہاں دے وچ سیاہی تے سفیدی دا کنٹراسٹ ہوئے گا۔ یہ ہوئی مطلب ہے اصل ظہور دا، ہا واو را دا مادہ جڑا ہے اے اکھ دی اس صفت نو ظاہر کردا ہے جہدے وچ سیاہی بہت زیادہ سیاہ اور چٹیائی بہت زیادہ چٹی ہوئے اور بڑا حسن ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جڑی کجل تے سرما پا کے نقلی طور تے بنائی جاندی ہے، انہاں عورتاں دی اکھاں دے وچ قدرتی طور تے حسن ہوئے گا، یہ انہاں نوں دتیاں جان گیاں اللہ کو ڈرن والیاں نوں۔ اور اگے جا کے ایک ہور گل بڑی مزیدار کہی گئی کہ جدوں بندہ اپنے گھر والیاں دے نال بیٹھا ہوئے تے کوئی سیاح ملازم پاویں بندہ ہوئے پاویں بڈھی ہوئے کول آوے تے بندے نوں شرم جی آندی ہے، پر جدوں بچہ کول آوے تے بندہ کوئی ایڈا پیڑا نہیں سمجھدا۔ لہذا فرمایا گیا کہ جنت والیاں اللہ دے ڈرن والیاں نوں جڑے بندے سرو کرن گے، انہاں دے ویٹر، انہاں دے بہرے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے منڈے ہون گے اور وہ ایڈے خوبصورت ہون گے کہ معلوم ہوئے کہ جس طرح موتی ہیں۔ سورت طور تو بعد سورت نجم آئی، اس سورت دے بالکل شروع جی فرمایا گیا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم کھا کے کیا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس دی خواہش دے تحت نہیں بول دے، بلکہ یہ قرآن جڑا ہے انہوں نے وہی کیتا گیا۔ سورت نجم دے وچ ایک اور بڑا اہم مضمون بیان کیتا گیا، اے قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل تے براہ راست نازل ہویا، لیکن انہوں لے کے کون آندا سی؟ جبرائیل علیہ السلام۔ عام طور تے جبرائیل علیہ السلام نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل شکل نہیں سن دیکھتے، جدو قرآن شریف لے کے آندے سن جبرائیل علیہ السلام ادو دیکھتے ہی نہیں سن، اس واسطے کوئی سیدھا ہی دل دے اتنے جا کے وہ اتار دے سن۔ لیکن ویسے انسانی شکل دے وچ بھی ایک تو زیادہ دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے، لیکن کسی روایت نو ثابت کرن واسطے کہ کوئی بندہ کہندا کہ جو اتنے اے ہو گیا، فوراً تسی سوال کرو گے کہ تینوں کنے کیا ہے؟ وہ کہے کہ من فلانے بندے نے کیا ہے، وہ تین کتنے ملیا، تو ہن کس طرح جاننا ہے؟ پھر تسی دیکھو گے بندہ جڑا بیان کرنے والا ہے وہ جھوٹا بندہ ہے یا بڑا صاف ستھرا بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک قرآن شریف جبرائیل نے میرے سینے تے نازل کیتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام دے نال اصل حالت دی ملاقات دو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی، انہاں دونوں دا ذکر سورت نجم دے وچ آیا۔ اس تو بعد اس سورت دے وچ ایک اور بڑی اہم گل کہی گئی کہ قیامت والے دن کوئی کسے دا پار نہیں چکے گا، اور فرمایا کہ ہر بندے نو وہی لبے گا جہدے واسطے انہیں محنت کیتی ہوئے گی، اور ہر بندہ اپنی محنت نو اپنے سامنے پائے گا۔ یہ آیت بڑی صاف صاف قیامت دے بارے چ، لیکن انہوں عام طور تے بعض ساڈے بھائی دنیا دے اتنے کر لیندے ہیں کہ دنیا تسی جنی محنت کرو گے اُنہ ہی تانوں پھل ملے گا، حالانکہ ساڈا تجربہ یہ ہے کہ دنیا دے بندے نو محنت دے مطابق نہیں لبدا، جنہ اللہ چاہے اُنہ ہی لبدا ہے۔ سورت نجم تو بعد سورت قمر آندی ہے، وہ شروع دے وچ شق قمر دا ذکر آیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ معجزہ جدے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نو دو ٹوٹے کر دیتا سی۔ سورت قمر تو بعد سورت رحمان ہے۔ سورت رحمان جڑی وہ جانی پچھانی سورت ہے، اور او دا بھی ایک ٹیپ دا بند ہے، یعنی ایک گل بار بار کہی گئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
ਤੇ ਸੂਰਤ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਪ ਦਾ ਬੰਦ ਲੱਭੇਗਾ, ਵਲਕਦ ਯਸਰਨਾ ਅਲ-ਕੁਰਾਨ ਲਿਜ਼ਿਕਰ ਫਹਲ ਮਿਨ ਮੁਦੱਕਿਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਆਓ ਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਆ ਜਾਓ। ਹੈ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸੂਰਤ ਕਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر کیتا تے پھر بار بار پوچھا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تے پھر تسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو چٹلاؤ گے۔ دنیا دی نعمتوں دا ذکر تانوں ملے گا، اور جنت دے وچ جڑیاں نعمتاں ہون گا انہاں دا بھی ذکر ہوئے گا۔ خاص گل ہے کہ جہنم دا ذکر کر کے بھی گیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، نہیں بظاہر معلوم ہوندا ہے کہ یہ کیڑی نعمت ہوئی، واقعی وہ بھی نعمت ہے۔ مظلوم کو پوچھو کہ جڑا کسی تے ظلم کرے او دا کلیجہ ٹھنڈا تا ہی ہوندا ہے جدوں ظالم نو تنگی تکڑی سزا ملے، تے او دا ذکر کر کے کسی مجرماں نو پھڑاں گے تو کہا گیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تے تسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو چٹلاؤ گے۔ سورت رحمان تو بعد ایک بڑی زبردست سورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پسندیدہ سورت واقعہ آئی، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ، کہ جدوں وہ ہون والی ہو جائے گی، وہ تھلے نو اتے کرن والی اتے نو تھلے کرن والی، اور بیان فرمایا کہ ادوں انساناں دے بندیاں دے 3 گروہ بن جان گے، ایک ہون گے سجے ہاتھ والے، ایک ہون دے کھبے ہاتھ والے، اور پھر فرمایا تیسرے السابقون السابقون، گاڑی چلن والے، نمبر لے جان والے، اگے نکل جان والے، انہاں دے تے کیا ہی کہنے، انہاں دا ذکر ہی نہ کرو، وہ تو ہوئے اگے جان والے۔ اور پھر سارے دا حال بیان کیتا کہ جڑے کھبے ہاتھ والے ہون گے وہ مجرم لوگ ہون گے، جڑے جہنم میں چھٹے جان گے انہاں نال کی بیتے گی او دا بھی بیان آیا، اور جڑے سجے ہاتھ والے ہون گے جنت دے عام اللہ دے نیک بندے مومن انہاں دا ذکر کیتا۔ پھر سبقت لے جان والے، پہل کرن والے، اگے نکل جان والے، باقی سب نو پیچھے چھڑ کے او اگے نمبر 1 لین والے، انہاں دا ذکر کی، انہاں دا ذکر کیتا۔ اس صورت دے وچ ایک خاص گل ہے، جگہ جگہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دا کہ دے وچ نشانیاں ہیں عقل منداں دے واسطے، دیکھن والیاں واسطے، سنن والیاں واسطے، شکر کرن والیاں واسطے، صبر کرن والیاں واسطے، منن والیاں واسطے۔ لیکن اس صورت دی خاص گل ہے کہ اتنے 4 اللہ تعالیٰ دی ایسیاں نشانیاں دا ذکر ہے کہ جہدے وچ یہ بھی دسیا گیا کہ تسی غور کی کرنا ہے، وہ نشانی کی لبنی ہے، وہ فرمایا کہ تسی کدی غور کیتا کہ تسی عورت دے رحم دے وچ کی سٹ دیو؟ ایک گندے پانی دی بوند، انتم تخلقونہو، دسو کو بھلا ادو تو ایک بچہ تسی بنا دیو، ام نحن الخالقون، یا اسی وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ مطلب کی ہوا کہ بندے دی ضرورت ہے اولاد، لیکن وہ کلا پیدا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے وہ واسطے پوری اپنی ایک مخلوق یعنی عورت پیدا کیتی، مادہ پیدا کیتی، جہدے وچ اللہ تعالیٰ نے سارا بندوبست رکھیا کہ وہ کس طرح ایک پانی دی بوند نو پروسیس کر کے پورا ایک بچہ بنا کے تانوں ڈلیور کر دیندی ہے۔ پھر فرمایا وہ تسی کدی دیکھیا اے پانی جا تسی پیندے ہو، انتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، کہ انہوں تسی بدلاں تو تسی تھلے لے کے آندے ہو یا اسی انہوں تھلے لے کے آنے ہیں۔ ظاہر ہے پیندا پانی بندہ ہے، لیکن نہ وہ پانی دا بنانا لا، نہ انہوں اسمان تو تھلے لے آنا لا، کون لے آندا ہے؟
یہ ساڈا رب ہی ساڈے ول پانی سٹتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تسی کدی دیکھیا کہ تسی بیجدے کی ہو ایک دانا انتم تزرعونہ ہو، پھر اگاندے تسی ہو انہوں یا سبحان اللہ اسی انہوں اگان والے ہیں، اور اے اگ جڑی تسی جلاندے ہو یہ لکڑ تسی پیدا کیتی سی یا اس درخت نو اسی اگایا سی۔ اج اسی غور کر لئیے کہ اے پٹرول تے گیس جڑی اسی اپنی گڈیاں دے وچ اپنے گھراں دے وچ جلانے ہیں، اے زمین دے وچ ہزاراں فٹ تھلے اے اسی پیدا کیتی سی؟ نہ اسی پیدا کیتی نہ ساڈے ماپیاں نے پیدا کیتی، اے رب العالمین نے ساڈے واسطے پیدا کیتی ہے۔ تے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر اسی ادا کریے، پانی دا گھٹ پیے تے یاد آوے کہ پانی کتوں آیا ہے۔ اللہ سانو اولاد دے تے شکر ادا کریے اللہ دا کہ بچہ سانو ساڈے رب نے عطا کیتا ہے۔ اس تو بعد سورت حدید آئی۔ سورت حدید تو مدنی سورتاں دا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، پوریاں 10 کٹھیاں مدنی سورتاں جڑیاں وہ آئیاں، سورت حدید 27ویں سپارے دے اخیر تے اور پھر 28ویں سپارے 9 سورتاں جا کے آن گیاں۔ انہاں ساریاں سورتاں دا خلاصہ جڑا ہے وہ اس سورت وچ موجود ہے، 4 رکوعاں دی سورت ہے۔ یہ پہلیاں 6 آیتاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دا ذکر کیتا، اسمان تے زمین دی ہر چیز او دی تسبیح کر دی ہے، او ہوئی اول، او ہوئی آخر، او ہوئی ظاہر، او ہوئی باطن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وضاحت کی تھی، اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، ربا تو ہی پہلا، تیرے تو پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر، اور تو سب تو چھیکڑلا، ولیس بعدک شیء، اور تیرے بعد کوئی نہیں، یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دی ذات جڑی ہے وہ زندہ رہے گی۔ وانت الظاہر، اور تو سب تو اتے، لیس فوقک شیء، تیرے تو اتے کوئی نہیں، وانت الباطن، اور تو سب تو تھلے، لیسا تحتک شیء، تیرے تو تھلے اور کوئی نہیں، یعنی تو ہی تو ہے، باقی سب کچھ او اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے جدی اللہ تعالیٰ دے مقابلے تے کوئی حیثیت نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن آسماناں تے زمین نو پیدا کیتا، پھر وہ عرش دے اتنے قابض ہو گیا، اتھے حکومت کر رہا ہے، انہوں سب پتا ہے وہی حکومت کی ہو رہا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جڑی چیز زمین دے اندر وڑدی ہے انہوں ہی پتا، جڑی نکلدی ہے او دا بھی انہوں پتا، اور جڑی اسماناں نو چڑھدی ہے او دا بھی پتا، تے جڑی اسماناں تو تھلے آندی او دا بھی پتا، اور وہ تہاڈے نال ہوندا جتھے بھی تسی ہوندے ہو، اور تانوں دیکھ رہا ہوندا۔ اس تو بعد 2 واری ہے نا 6 آیتاں، یعنی دوسری آیت دے وچ بھی اور 5ویں آیت دے وچ ایکو گل کہی گئی، پہلے لہو ملک السماوات والارض، اسماناں تے زمین دی بادشاہی اللہ دی ہے۔ دوسری آیت کیا؟ یحیی و یمیت، ثبوت کی دیتا وہ زندگی اور موت دیتا ہے، اور 5ویں آیت ثبوت کی دیتا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملے اللہ تعالیٰ دے ول بھیجے جان گے، فائنل ریفری، آخری فیصلہ کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہوئے گا۔ اس تو بعد اس سورت دے وچ 2 گلاں دا حکم دیتا گیا، مسلمانوں نو خاص طور تے کیا گیا کہ آمنو باللہ و رسولہ، اللہ تے او دے رسول نو منو، تے پھر اللہ دے رستے چ جو کچھ بھی انہیں تانوں دتا او دے وچوں خرچ کرو، اور پھر ایمان دے واسطے یعنی جھنجھوڑیا گیا کہ تانوں مسلمانوں ہو کی گیا ہے، تسی اللہ نو مندے کیوں نہیں، اللہ تے یقین کیوں نہیں رکھدے؟ پھر کیا؟ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، وہ تانوں ہو کی گیا ہے، اللہ دے رستے چ خرچ کیوں نہیں کردے؟ اور اللہ تہاڈا بھکھا نہیں تہاڈے مال دا، سارا کچھ ہے وہدا ہی ہے۔ اور یاد رکھنا تہاڈے چ وہ بندے جڑے بھڑے حال چ خرچ کرن تے او جڑے چنگے حالات چ خرچ کرن ایکو جہے نہیں ہو سکتے۔ اور سیدھی جی گل ہے کہ جدوں اسلام نو اللہ نے فتح عطا نہیں سی کیتی، جڑا بندہ ادوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی بنیا، او دے برابر کدی بھی او نہیں ہو سکتے جڑے بعد جا کے ساتھی بنے، اگرچہ یہ کیا کہ کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ دا وعدہ سارے دے نال اچھا ہے۔ اتوں ہی پھر منافقت دی بیماری پیدا ہوندی ہے، جدوں بندہ ایمان لے آ کے تے اپنے پیر پیچھے گھسیٹے تے پھر اتوں ہی منافقت دا مرض شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بڑی زبردست تشویش کھچی گئی ہے کہ جڑے اللہ دے مومن بندے ہون گے اور اللہ دے رستے جان مال کھپان والے ہون گے، انہوں نے اللہ تعالیٰ 2 روشنیاں دے گا جہدے وچ وہ بھجدے ہوئے جناب جنت وچ پہنچ جان گے۔
تے منافق جڑے انہاں دے مگر مگر ہون گے، انہاں نوں روشنی نہیں لبے گی، نہ انہاں دے دل 'چ ایمان ہوئے گا، نہ انہاں دے کول عمل ہوئے گا، لہذا وہ جہنم وچ ڈگ پین گے۔ اور پہلے جاندیاں بھی وہ کہن گے اوئے ذرا ٹھہر جاؤ، کوئی سانوں بھی اپنی لوچ چوں کوئی ماڑا مٹا راہ دیکھ لین دیو، لیکن لبے گا نہیں راہ، جہنم وچ ڈگ پین گے۔ تے درمیان دے وچ ایک فصیل ہوئے گی، دیوار ہوئے گی، وہ ایک باری رکھی ہوئے گی اللہ میاں نے تاکہ ذرا گل بات ہو سکے۔ تو منافق انہوں نے کہن گے کہ پراؤ تسی چنگے بھلے سو، اج تسی بالکل ہی اکھاں پھیر لیاں ساڈے کولوں۔ وہ کہن گے جواب دے وچ کہ نہیں تسی گل تو ٹھیک کہندے ہو، لیکن تہاڈا قصور ہے کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، کہ تسی اپنے آپ نو فتنے وچ مبتلا کیتا، یعنی جان اور مال تے اولاد دی محبت جڑی ہے انہوں دل دے وچ بٹھا لیا، تے او دے وچ جا کے تسی اللہ دے رستے وچ قربانی دین تو گریز کیتا۔ اللہ نے تانوں سزا دیتی کہ تسی تربص وچ پے گئے کہ اچھا کی کریے کی نہ کریے، دل بھی کردا جنت جان نو، پر دنیا دی کوئی نعمت، دنیا دی کوئی چیز دی قربانی دین نو بھی دل نہیں کرتا۔ پھر تانوں شک ہو گیا پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں، اور آخر تسی کیا کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اپنی حرام خوری جاری رکھاں گے، آپ پہ اللہ سانو جنت وچ لے جائے۔ اس بعد اس صورت دے اخیر دے وچ بڑے زبردست مضمون آئے، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، دوڑ لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان دی طبیعت دے وچ یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ ایک دوسرے نال مقابلہ کرتا ہے۔ فرمایا جب مقابلہ کرنا ہی جے تے پھر مقابلہ کرو اللہ دی خوشنودی نو حاصل کرنے واسطے، اپنے رب نو خوش کرنے واسطے، تو اس جنت وچ داخل ہونے واسطے جدی اینی وڈی ہے جنی زمین آسمان وڈے۔ پھر ذکر کیتا کہ اس دنیا 'چ کوئی مصیبت نہیں آندی، نہ انسان دے دل 'چ کوئی خیال پیڑا آندا ہے یا کوئی صدمہ پہنچتا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ دے کو لکھیا ہوندا ہے اس تو پہلے کہ وہ ظاہر ہوئے، لیکن اللہ ان تہاڈے واسطے بیان کر رہا ہے تاکہ جو چیز تہاڈے کول چلی جاوے تسی اس تے افسوس نہ کریا کرو، اور جو اللہ دے دے وہ تے اترایا نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 5 دے وچ ارشاد فرمایا کہ اسی اپنے رسولاں نو بھیجیا، انہاں دے نال کتاباں بھی نازل کیتیاں تے میزان بھی نازل کیتی، عدل دی میزان، تاکہ لوگ عدل تے قائم ہو جان۔ پھر اسی لوہا لایا تاکہ وہ دے نال ہتھیار بن سکن تے لوکی ہور بھی فائدہ اٹھا سکن، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ سکے کہ وہ کہڑے سچے بندے نے جڑے اللہ نو دیکھے بغیر اللہ دے نبیاں دا ساتھ دیندے تے قربانیاں دیندے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب